السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ برائے کرم بیٹھ جائیں۔ آپ مسجد میں کھڑے ہیں، یہاں پہ کوئی گپ شپ نہیں کریں، بیٹھ جائیں بھائی، تشریف رکھیے۔ مسجد میں آئے ہیں، مسجد کا احترام کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں، نہ اپنی سیلفیاں بنائیں اور نہ ہی یہاں پہ گپ شپ کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو، آگے بڑھو، تیزی دکھاؤ، اور پھر مغفرت بھی تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت، وہ جنت جو کہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو اس جنت کے لیے سبقت حاصل کرو، اس کے لیے تیزی دکھاؤ، اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور فرمائیں کہ یہ جنت جو آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس کی لمبائی چوڑائی تمام آسمان اور تمام زمین مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ کیوں بنائی ہے اللہ نے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ دے دے، یہ اس کا فضل ہے، یہی تو اس کی رحمتیں ہیں کہ جس کو چاہے دے دے، اس کے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے بہت سے مواقع رکھے ہیں، بہت سی ہمارے لیے ایسی موقع رکھ دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ مغفرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ رحمتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دو مہینے پہلے آپ نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے نیکیاں سمیٹیں، رحمتیں حاصل کیں، گناہوں کی بخشش کروائی، اللہ کا قرب حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہ موقع آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے ذی الحج کے یہ 10 دن، یہ انتہائی مبارک دن، عظیم ترین دنوں میں سے یہ دن ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ تاکہ ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے، وہ رحمتیں اور وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں ایک اور موقع دیا ہے۔ تو لہذا پھر یہ 10 دن بہت ہی قیمتی دن ہیں۔ اب چند دن میں یہ ذوالقعدہ کے ایام ختم ہو جائیں گے اور یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، تو یہی 10 دن اللہ کے ہاں بہت ہی بہترین دن ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھی ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہیں کہ یہ 10 دن آخر کیوں اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ رمضان کی تو وہ 10 راتیں تھیں جس میں لیلۃ القدر آتی ہے، وہ جو 10 راتیں ہیں جو اس کی بہت بڑی عظیم اہمیت، فضیلت بیان کی گئی قرآن کریم میں بھی،
اور یہاں پر یہ 10 دنوں کی فضیلت ہے، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں، یہ وہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، تو انہی میں یہ 10 دن آتے ہیں، اور اسی کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے یہ مہینے معلوم مہینے ہیں، اور جس نے بھی اس میں اپنے آپ حج کرنے کا ارادہ کیا، حج کو فرض کر لیا، حج پر نکل گیا، تو وہاں پہ نہ ہی کسی قسم کی کوئی شہوانی گفتگو ہے، نہ ہی کوئی فسق و فجور کی اور گناہ کی بات ہے، نہ کوئی جدال ہے، ان سب سے پاک وہ حج اس کو کرنا ہے۔ اور پھر جب اشہر الحج کے علاوہ اشہر الحرم میں بھی ہے، حرمت والے مہینے ہیں، وہ حرمت والے مہینے جس میں کوئی قتال نہیں ہوگا، کوئی جدال نہیں ہوگا، ان مہینوں میں ان دنوں کو رکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی فرما دیا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں وہ 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینے کا کیلنڈر اللہ نے دیا ہے، یہ کہیں انگریزوں سے نہیں لیا، ہم نے امریکیوں سے نہیں لیا، یہ اللہ کا دیا ہوا کیلنڈر ہے جو 12 مہینے پر مشتمل ہے، اور یہی اللہ کی شریعت میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، اور اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے یہ 12 مہینے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، انہی میں یہی 10 دن بھی شامل ہیں، اور فرمایا کہ اس میں کسی پر ظلم مت کرو، کوئی ظلم و زیادتی، کوئی قتل و غارت، کوئی بدامنی فساد مت کرو، تو اس میں ہمیں پھر سختی سے منع کر دیا گیا، اور اس میں یہ 10 دن بھی شامل ہو گئے۔ اب آئیے اور دیکھیے، یہ تو اس کی زمانی اہمیت ہے، زمانے کے لحاظ سے، اور پھر اس کے اندر جو خیر کے پہلو اللہ نے کھول دیے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں اپنا لو، جتنا حاصل کرنا ہے کر لو، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دن رکھے ہیں، 10 دن میں جتنا کما سکتے ہو کما لو۔ لیکن نہیں، ہم رمضان میں تو محنت کرتے ہیں، اب کیوں نہیں محنت کرتے؟ اس میں بھی ہمیں اسی طرح محنت کرنی ہے، اسی طرح ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی جھولیاں بھر لینی ہیں، اپنے آپ جو بھی لے سکتے ہیں اس سے مالا مال ہو جائیں، تو سب اللہ نے وہ نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو اسی میں دیکھ لیجئے کہ اس میں ہی حج کا وہ انتہائی اہم فریضہ بھی انہی دنوں میں ہے، عمرہ بھی اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے کا بھی حکم دیا گیا ہے 9 ذی الحجہ کا، صدقات بھی ہیں، قربانی بھی ہے، کتنی دیکھ لیجئے نیکیوں کے دروازے یہ کھول دیے گئے ہیں کہ ان میں ہم جتنا چاہیں کما لیں، جتنی چاہیں نیکیاں بھر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کھلی چھٹی دے دی گئی ان کے ذریعے سے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ وہ 10 دن جو افضلیت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ترین دن یہی 10 دن ہیں، ان کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو پوچھا گیا کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کر رہا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اس جہاد کرنے والے سے بھی؟
تو آپ نے فرمایا کہ وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، سوائے اس شخص کے۔ ایک استثناء دے دیا آپ نے، إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ شخص جس نے اپنا چہرہ مٹی میں ملا دیا، یعنی جس نے شہادت قبول کر لی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اپنی جان بھی قربان کر دی اس دین کے لیے، اپنا مال قربان کر دیا اس دین کے لیے، وہ تو افضل ہو سکتا ہے جس نے جان قربان کی ہے۔ باقی سارے اعمال ان عمل سے 10 دنوں کے عمل سے کم ہیں۔ اور پھر یہ بھی جو فرمایا گیا ہے کہ ان ایام میں جو بہترین ایام ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا ہے، تو یہ بھی سن لیجئے۔ سورہ حج میں فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ان ایام معلومات میں، یا وہ ذکر کیا جائے، اور جو بھی اللہ نے ان کو مویشی دیے ہیں ان پر اللہ کا ذکر کر دے۔ تو دونوں چیزیں آ گئیں، ذکر الہی بھی آ گیا اور وہ قربانی بھی آ گئی جو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کو کتنا پسند ہے وہ عمل کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر دو، بیٹے کی قربانی کتنا بڑا احسان ہے اس اللہ کا۔ اس نے ہم سے ہمارے بیٹے نہیں مانگے، ہم سے نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو، نہیں، اس نے کہا کہ صرف ایک جانور کی قربانی کر دو۔ ہم سے صرف ہمارے مال کی قربانی مانگی ہے، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ہم صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے رکھ لیں، اپنے فریزر میں بھرنے کے لیے رکھ لیں، اپنے فریج میں رکھ لیں کہ کم از کم 3 مہینے تو چلائیں گے اس بکرے کو۔ تو بتائیے اللہ کے لیے کیا ہوا پھر؟ یہ قربانی جو اللہ کے لیے کی گئی ہے تاکہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حق بھی ادا کریں، ان کو تو نہیں دیکھتے، ان کو جو چھیچڑوں پر ہم دفع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو ہمیں کہا گیا وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی اس نعمت کو مکمل کر دیا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الیوم الموعود یوم القیامہ، کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ والیوم المشہود یوم عرفہ، اور وہ دن جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ، عرفات کا دن ہے۔ والشاہد یوم الجمعہ، اور شاہد کون سا دن ہے؟ وہ یہی دن ہے جس میں آج آپ یہاں پر موجود ہیں، جمعے کا دن۔ وما طلعت الشمس ولا غربت علی یوم افضل من، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کوئی بھی سورج طلوع نہیں ہوا، غروب نہیں ہوا اس دن سے کسی افضل دن پر۔ سب سے افضل دن وہ 9 ذی الحج یوم عرفات کا دن ہے۔ فرمائیں کہ فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مؤمن یدعو اللہ بخیر الا استجاب اللہ لہ، فرمائیں کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس دن میں ایک مبارک گھڑی ہے، مبارک ساعت ہے، ایک وقت ہے، کوئی بھی مومن جس کو یہ گھڑی مل جائے اور اس میں وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہر نیکی کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے اس دن کی فضیلت میں کتنی بڑی اہمیت آ گئی کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے کہ 9 ذی الحج یوم عرفات، تو حجاج کرام تو وہاں پہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ہی لباس میں
ایک ہی طرف ایک اللہ کو مانتے ہوئے، ایک رسول کو مانتے ہوئے، ایک قرآن کو مانتے ہوئے، اپنے رب کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے وہ اس میدان میں کھڑے ہوتے ہیں جو قیامت کے دن کا میدان کا یاد دلاتا ہے۔ اس دن کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو وہ دن، اور یہاں پر وہی دن ہمارے لیے روزے کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں، وہی دن، اس دن ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھ لو کہ یہ میرے بندے آئے ہیں، ننگے سر ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، کس حالت میں میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ ان سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سارے وہ حجاج کرام لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سخاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ لیکن کیا بندے اپنے رب سے مانگتے بھی ہیں یا نہیں مانگتے؟ اس کے سامنے سر پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نہیں پھیلاتے؟ اپنی سر جھکاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں یا نہیں؟ یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے لیے موقع ہیں، ہمارے اللہ کی طرف سے ایک بڑھ کر موقع دیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور فرمائیں کہ وَلَا يَسْتَعِيدُ مِن شَيْءٍ إِلَّا أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ، اور جس سے بھی وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، جس چیز سے کی بھی، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتے ہیں، اس کو پناہ مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی عرفات کے دن کے مطابق، اور اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ وہ دن ہے جو کہ پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آخری مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، تو اس پورے سال کے جو یہ سال چل رہا ہے 1444، اس کی بات کر رہا ہوں، 2023 کی نہیں، 1444 ہجری کی، جس کو اکثر ہم نہیں جانتے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں، اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے 1445 کے۔ تو پھر کیوں نہیں سبقت لے جاتے، کیوں نہیں جلدی دکھاتے، کیوں نہیں کمانے کے لیے کمر باندھ لیتے کہ کسی طرح کچھ کما لیں؟ اور پھر انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے یوم النحر، قربانی کا دن، 10 ذی الحج، اور یہی وہ اس یوم الاکبر بھی کہا گیا کہ یہی وہ بڑی عید ہے، بڑا دن ہے جس دن ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک جو بڑے دن ہیں انہی دنوں میں یہ دن بھی ہے جو کہ یوم النحر کہلاتا ہے۔ تو لہذا پھر یہ دن جو تیزی سے گزرتے چلے جاتے ہیں لیکن ہم کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہو ان دنوں سے بڑھ کر، جتنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ نیک عمل پسند ہے اور کوئی ایسے دن نہیں ہے۔ اور یہی وہ 10 دن ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں سوائے اس شخص کے الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا لیکن کوئی چیز واپس نہیں لوٹا۔
نہ مال نہ جان، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ ظاہر ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں یہی چاہیے، ہم مسلمانوں کو اسی 10 دن میں پہلا کام تو جو کرنا ہے وہی توبہ ہے، استغفار ہے۔ کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ سارے سال کے جو گناہ ہم پر جمع ہو گئے ہیں ان سے اپنی جان کو بچا لیں، ان سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیں، اور یہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ یہی ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے کہا گیا انہی دنوں کے بارے میں یہی فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں کسی پہ ظلم مت کرو، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، نہ اپنی اولاد پہ، نہ اپنی بیوی پر، نہ اپنے پڑوسیوں پر، نہ اپنے عزیز و اقارب پر، نہ اپنے کسی بھی جاننے والے پر، نہ اپنے ملک پہ، نہ اپنی قوم پر، کسی پہ کوئی ظلم مت کرو۔ اور جتنا بھی ہم اس میں کوشش کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نیک اعمال لکھتے چلے جائیں گے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، جہاں پہ بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا اور تمہیں جمع کر دے گا اس مقام پر۔ اور انہی لوگوں کے لیے فرمائے کہ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو لہذا جب یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہم نے ان ایام میں توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے، کثرت سے تحلیل ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے، تسبیح ہے، سب اللہ کے ذکر کرنا ہے، اور پھر اسی میں وہ قربانی کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے کہ وہی قربانی جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی اور اس کے بدلے میں ایک وہ مینڈھا بھیج دیا جس کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو وہی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہذا پھر ہمیں اس قربانی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کو خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدماء، کہ کسی بھی انسان نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہو یوم النحر کو، اس دن سب سے محبوب ترین عمل خون بہانا ہے، انسانوں کا نہیں، جانوروں کا خون، مویشیوں کا خون، ان کا خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہی مویشی جن کی آپ نے قربانی کی ہے، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے، آپ کے منتظر ہوں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا مقام بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے قربانی کر دی، میرے لیے کی ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو پورے خوشی سے، اپنی دل کی خوشی سے یہ قربانی کرو۔ آج کتنے ہی لوگ وہ ہیں ایسے بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ تم قربانیاں کر کے اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو، کتنے ہی جانوروں کو ختم کر دیتے ہو، تمہاری معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر یہ لال بجکڑ موجود ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ مت ضائع کرو، اس کے بجائے بنا دو یتیم خانے، بنا دو اسکول اور کالج، بنا دو مسجدیں، بنا لو، یہ کر لو، یہ پیسے کیوں ضائع کرتے ہو تم؟ جبکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ کے نزدیک سب سے جو محبوب عمل ہے وہی خون بہانا ہے۔ تو پھر اللہ کو راضی کرے یا تمہیں راضی کرے؟ تو یہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے، کہ صرف اس میں خون بہانا ہے، ساتھ ساتھ میں اپنی خواہشات نفس کو بھی قربان کرنا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو لہذا پھر یہی وہ 10 دن ہیں کہ جس میں ہم یہ کثرت سے عمل کریں گے
तो अल्लाह ताला खुश होंगे और उसका बेहतरीन हमें उसका देंगे। और जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं, तो उनके लिए यही है कि वो पहले दिन से वो ना तो अपने नाखून काटेंगे ना अपने बाल काटेंगे, उसकी पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ वो 10 ज़िलहिज को कुर्बानी के बाद फिर वो अपने नाखून भी काट सकते हैं, अपने बाल भी काट सकते हैं। तो ये हमें एक पाबंदी कर दी गई कि हमने ये पाबंदी करनी है। बाकी जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक वो कुर्बानी करें, उसमें से अपने लिए रखें, अपने अजीज़ व अकारिब को दें। और उसके लिए जैसे कुरान ने कहा है, अतइमुल बाइसल फ़कीर, उस फ़कीर को, इस मिस्कीन को, अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, दोनों तरह के, मांगने वाले हों ना मांगने वाले हों, उन सबको भी देना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी कुर्बानियों को, अपने अमाल को अल्लाह के लिए खालिस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाइ वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इबादल्लाह इत्तक़ुल्लाह व राक़िबूह फ़इन्न तक़वाहुल मसलकुल वहीद लिसआदतिद दुनिया वस्सबीलुल मुख़ल्लिसु मिनल ख़िज़्यि इलल उख़रा वअलमू रहिमनिल्लाहु व इय्याकुम अन्न मकानतल अब्द इंद रब्बिही बिक़द्रि तअज़ीमिही फ़ी क़ल्बिही व महब्बतिही लहू व ख़ौफ़िही मिन्हु। इबादल्लाह औक़ातुन क़लाइल व अय्यामुन अदीदा तक़तअना अन अश्रिन फ़ाज़िला अय्यामुहा नफ़ीसा व साआतुहा समीना अफ़ज़लु अय्यामिल आमि क़द्रन व अअलाहा मंज़िलतन व ज़िक्रा रहमतन मिनल्लाहि लिइबादिही व फ़ज़ला लियुअम्मिरहल मुतसाबिक़ून बिमा युक़र्रिबुहुम मिन्हु व यस्तग़िल्लहल मुनाफ़िसून बिमा युहब्बिबुहुम इलैहि वल आक़िलुल बसीर ला यक़बलु अन तमुर्र अलैहि मिस्लु हाज़िहिल मिनह रब्बानिय्यह वल हदाया अल इलाहिय्यह मुरूरन आबिरन दून अन यकून लहु फ़ीहा नसीब मिम्मा औदअहु मन्नानुल करीम वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। इन्नहा अय्यामु अश्रि ज़िल हिज्जा व अश्रुना हाज़िही या इबादल्लाह ज़ातु अहम्मिय्यतिन अज़ीमा
ومكانة رفيعة وتكتسب شرفها وتستقي مكانتها من أمور كونها في أشهر الحج وتأتي في آخرها، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولأنها تأتي في أشهر الحرم التي عظم الله شأنها، كما قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك لما يجتمع فيها من خصال الخير وقل أن تجتمع في غيرها من أيام العام، حيث يجتمع فيها أنواع من الأعمال الصالحة فرضها ونفلها كالحج والعمرة والصلاة والصوم والصدقة والأضحية وغيرها. ولأن أيامها أفضل أيام العام على الإطلاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: أفضل أيام الدنيا 10. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. وهي الأيام المعلومات الفاضلات التي حث القرآن على كثرة ذكره سبحانه، فقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وحث صلى الله عليه وسلم على استغلالها في الصالحات. وفيها يوم عرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأنعم وتم فيه النعمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. قال: وما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاده الله منه. وسئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. ولأن من أيامها يوم النحر وهو اليوم الأكبر. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. عباد الله، إن أياماً تحظى بهذه المكانة وتحتل هذه المنزلة لتحدون إلى معرفة فضل العمل وثواب الطاعة فيها، حتى نعطيها مزيد وقت ونبذل لها كثير جهد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال فأكبره، قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. أيها المسلمون، إنما ذكرنا من كرائم هذه العشر
وسقناه من فضائلها كاف لاقتناص غنائمها واستغلال خيرها بكل ما يقرب العبد إلى ربه ويدنيه من خالقه، والتي لن تبقى إلا أياماً معلومات وأياماً معدودات. لذا كان حري بالعبد أن يستغلها بما يعمر دنياه وآخرته، ومنها التوبة إلى الله والتخلص من كل المعاصي جملة وتفصيلا، وهي واجبة في كل وقت، لأن الذنوب تحرم على العبد توفيق الله وفضله وتحجب عن معرفة الحق قلبه، ولأن العشر هي من أشهر الحج والأشهر الحرم فتتأكد فيها التوبة، لقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنهي عن الظلم هنا بكل أنواعه لا يعني جوازه في غيره، بل التأكيد على النهي فيها يأتي متناسبة في حرمة الأشهر وقدرها. الاجتهاد العام في كل الطاعات ما ظهر منها وما بطن، والمسارعة فيها لعموم النصوص، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وما ذكره سبحانه في مدح من هذا وصفهم، فقال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكذلك الأدلة التي وردت في هذه الأيام الفاضلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ومن العمل الصالح في 10 ذي الحجة صومها، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صامها كلها. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، وأول الاثنين من الشهر وخميسين. ومن العمل الصالح فيها ذكر الله تعالى بكل أنواعه، والذكر من أيسر الطاعات وأفضل القربات، وعن استحباب الإكثار منه وآكديته في العشر، فقال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. رزقنا الله وإياكم ذكر الله والتضحي في سبيل الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ويتم أعمالكم وأقم الصلاة.